بدر میں اہل اسلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے اتارے اور کس ترتیب سے؟ 2000 فرشتے اتارے، پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000، اور قرآن کریم میں اس کا ثبوت ہے کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 124 اور 125 اور سورہ انفال آیت نمبر 9۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویور، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور جیسے کہ اب آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، آج ہم آپ کے سامنے نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور نئے سوالات کے ساتھ۔ میرے ساتھ سمران بھائی موجود ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس کر دیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔ جی ویور، آئے اب ہم سمران بھائی سے کچھ اسلامی سوالات کریں گے۔ سمران بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سمران، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، بدر میں اہل اسلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے اتارے اور کس ترتیب سے؟ 2000 فرشتے اتارے، پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000، اور قرآن کریم میں اس کا ثبوت ہے کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 124 اور 125 اور سورہ انفال آیت نمبر 9۔ سمران، میرا ساتھ دوسرا سوال یہ ہے، جب پیغمبر انقلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کو ترغیب دی اور شہادت پر جنت کی بشارت سنائی تو ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، اس نے پھینک کر میدان میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ان کا نام بتائیں۔ عمین بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمران، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، جنگ بدر میں کس کو کامیابی ملی؟ مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے، مدینہ میں فتح شہادت سنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو روانہ فرمایا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ فرمایا۔ میرا آپ سے پانچواں سوال یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں کیوں شریک نہ ہوئے؟ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمہ داری کا حکم دیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی میں شریک تھے۔